انہیں نکالا دوسروں کو کہتے ہیں جو سلامت ہے سجا چکو ہوتا خود نکالنے میں کیوں شرم لما تقولون ما لا تفعلون بول نعرہ تکبیر بول میرا ویر نعرہ رسالت اللہ پاک تیرے علم چ برکت فرمائے جنہوں دعا چنگی لگی اچھی بول نعرہ رسالت اللہ کرے آج ہی قیمتی نشست بھی سو جاویں تے تینوں پتہ لگ جائے رات نو ستھیاں پیا کہ مدینے والا کون ہے پتہ لگ جائے اچھی بول نعرہ رسالت نعرہ رسالت نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حمد و صلاة کے بعد رئیس محفل معدن حسنات و خیرات منبع فیوز و برکات پیر طریقت رہبر شریعت شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی پیر اختر حدیث مدد العالی اور نہایت ہی واجب الاحترام حضرت علامہ لیاقت علی صاحب مدد العالی اور صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ مولانا ارشاد علی صاحب مدد العالی اور دیگر علماء ذیشان کلام مجید فرقان حمید کی جو آیت پاک سے میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعلم آدم الاسماء کلہا اس آیت کے تحت امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ آپ نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے تفسیر کبیر کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھا کر تشریف فرما تھے مسجد نبوی کے اندر اور اپنے ایک صحابی سے محض گفتگو تھے اچانک آپ نے ارشاد فرمایا کہ تیری زندگی کا 1 گھنٹہ باقی رہ گیا ہے ظاہر ہے کہ جس کو بتایا جائے کہ تیری موت اتنے وقت کے بعد آ جائے گی تو ایک فطری بات ہے کہ پریشانی کا لگ جانا ایک پریشانی ہو جانا ایک فطری بات ہے ایک فطری عمل ہے پریشان ہو گیا اپنے آپ کو سنبھال کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس عمل کے کرنے سے اللہ تعالیٰ میری نجات فرما دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم دین کو حاصل کرنا
راوی روایت فرماتے ہیں کہ اگر اس عمل سے زیادہ کوئی افضل عمل ہوتا، علم دین کے حاصل کرنے سے زیادہ کوئی افضل عمل ہوتا، اس وقت سرکار اس کی تعلیم فرماتے۔ معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ جو اعمال میں افضل ترین عمل ہے وہ دین مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کا حاصل کرنا ہے۔ الحمدللہ یہ خوش نصیب ہے جنہوں نے اپنی منزلوں کو حاصل کیا اور انہوں نے دین مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء پر آنچ نہ آنے کی تیاری کری۔ یہ دین مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء ہے، یہ صرف ہمارا دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، جو کہ مکمل ضابطہ حیات ہے، پرفیکٹ وے آف لائف ہے، پرفیکٹ کوڈ آف لائف ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ جمائی اگر آ گئی ہے تو کس طرح لینی ہے، کہ اگر کھڑے ہیں تو دائیں ہاتھ کا جو ہے سامنا حصہ جمائی کے لیے رکھیں، اور اگر بیٹھے ہیں یا لیٹے ہیں تو بائیں ہاتھ کی پشت جو ہے وہ اوپر رکھیں جمائی کو روکنے کے لیے۔ تھوکنا ہے تو کس طرف منہ کر کے تھوکنا ہے اور کیسے تھوکنا ہے۔ اسلام نے ہر چیز کی اور ہر شعبہ کے اندر جو ہے وہ رہنمائی کی، کیونکہ مکمل ضابطہ حیات جو ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ دین کہا، مذہب نہیں کہا۔ دنیا کے جتنے بھی ادیان ہیں وہ دین نہیں ہے، وہ مذاہب ہیں، اور مذاہب جو ہے وہ صرف چند رسومات کا جو ہے مجموعہ ہوتے ہیں۔ ان کی اپنی عبادتگاہ کے اندر چند رسومات کے مجموعے کو جو ہے وہ مذہب کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے مذہب نہیں فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ اس ادارے کو صبح قیامت تک قائم دائم رکھے، اور اس ادارے کو جو ہے کے حوالے سے جو کام کر رہے ہیں حضرت علامہ لیاقت صاحب قادری مدد العالی، اللہ تعالیٰ ان کے سائی جلیلہ کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔